عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک نے زندگی کے ویسے تو ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، لیکن 5 جو اہم شعبے ہیں جس کو اس نے متاثر کیا ہے، اس میں سے 4 شعبوں کا ہم نے گزشتہ لیکچرز میں مطالعہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تعلیم ہے، دوسرا شعبہ ہے سیاست، تیسرا ہے مذہب اور چوتھا ہے اردو ادب۔ آج کے لیکچر میں ہم 5واں جو شعبہ ہے اصلاح معاشرت، اس شعبے پر روشنی ڈالیں گے۔ سر سید تحریک چونکہ ابتدا سے ہی اصلاحی تحریک اس کو مانا گیا ہے، کہا گیا ہے، تو اصلاح معاشرت یعنی کہ معاشرے میں اصلاح پیدا کرنے کا کام۔ سر سید نے شروع سے ہی اصلاحی پروگرام میں یا اصلاحی پروگراموں کو مرکزی حیثیت دی تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہندوستان میں شاید ہی ہندوستانی قوم میں کوئی برائی یا کوئی خرابی موجود نہیں ہے، ایسا نہیں تھا۔ ہر عیب، ہر برائی یہاں کی قوم میں موجود تھی۔ جہالت تھی تو اس پائے کی کہ اندھیرے گڑھے میں پڑ جاتے اور اس سے باہر نکلنے کی تدبیر بھی نہ کرتے، یعنی کہ جہالت اتنی زیادہ تھی، تعلیم سے دوری بہت زیادہ تھی، اور اندھیرے گڑھے میں اگر گرتے تو اس سے باہر نکلنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ لوگ انتہا سے زیادہ کاہل تھے، ہاتھ پاؤں ہلانے کو گناہ سمجھنے لگے تھے لوگ، کھانے کا انداز گھناؤنا تھا، بات چیت کا ڈھنگ قابل نفرین تھا، یعنی کہ نفرت کے قابل تھا۔ بات چیت اس ڈھنگ سے کرتے تھے کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے۔ کھانے کا انداز بڑا ہی گھناؤنا تھا، یعنی کہ جو آداب ہیں کھانے کے اس سے بہت دور تھے۔ خوشامد پسندی بہت زیادہ تھا لوگوں میں، خوشامد پسندی یعنی کہ کوئی افسر ہے اس کی خوشامد کرنا، کوئی بڑا آدمی ہے اس کی خوشامد کرنا، ظاہر داری، دکھاوا بہت زیادہ تھا۔ کچھ بھی کر رہے ہیں تو دکھاوے کے خاطر۔ تعصب بہت زیادہ تھا۔ بےہودہ اور بری رسموں کا رواج تھا۔ بےہودہ رسمیں بھی تھیں، بری رسمیں بھی تھیں، ان کا بہت زیادہ رواج تھا۔ تو اس وقت قوم میں اتنے عیب موجود تھے کہ شاید ہی کوئی عیب بچا ہو جو قوم میں موجود نہیں تھا۔ سر سید احمد خان نے یہ تمام باتیں جب اپنی قوم میں دیکھیں تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ان عیبوں کو، ان خرابیوں کو، ان برائیوں کو دور کرنے یا قوم کی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھایا، اس کے لیے تدبیریں کی، قوم کو تہذیب و شائستگی کا راستہ دکھایا۔ تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے زیر اثر یا سر سید تحریک کے زیر اثر قوم کو شائستہ اور باتہذیب بنانے کی کوشش بھی کی۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن سر سید احمد خان نے ہار نہیں مانی
اور آخرکار پھر انہیں ایک وقت کے بعد کامیابی ملتی دکھائی دیتی ہے، اور دھیرے دھیرے لوگوں میں جو برائیاں تھیں، جو عیب تھے، جو خرابیاں تھیں، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور لوگ یا قوم با تہذیب وہ شائستہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کافی وقت صرف کیا، تدبیریں کی، کوششیں کی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصلاح معاشرے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا، اس میں انہیں بڑی حد تک کامیابی ملی۔ تو ہم من جملہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو علی گڑھ تحریک ہے، مسلمانوں کے زندگی کے ہر شعبے کو منور کرتی دکھائی دیتی ہے، روشن کرتی دکھائی دیتی ہے، یا متاثر کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اور خاص طور پہ اردو شعر و ادب میں تو اس تحریک نے ایک جان ڈال دی۔ ہم اگر اس تحریک کے اثرات یا اس تحریک کے فوائد یا اس تحریک سے جو شعبے متاثر ہوئے ہیں اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں، تو پروفیسر نور الحسن نقوی کی اگر یہ رائے کا ہم مطالعہ کریں گے تو اور ہم کو یہ بات کھل کر واضح ہمارے سامنے آ جائے گی کہ کس طرح سے علی گڑھ تحریک نے اپنی خدمات کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے۔ پروفیسر نور الحسن نقوی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو سر سید اور علی گڑھ تحریک کے احسان سے گراں بار نہ ہو۔ نور الحسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ ہر شعبے کو علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک نے متاثر کیا ہے۔ اس تحریک نے بے عملوں کو جہد و عمل کا درس دیا، جو لوگ عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کو کیسا جہد و عمل کا درس دیا۔ ماضی کے پرستاروں کو حال کی اہمیت سے آشنا کیا، جو ماضی کی باتوں کو لے کر خوش ہوتے تھے، صرف ماضی میں ہی زندگی گزارتے تھے، ان کو حال کی اہمیت بتائی، یعنی کہ پریزنٹ میں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ تنگ نظروں کو وسعت نظر عطا کی، جو تنگ نظر لوگ تھے ان کو وسعت نظر کی وسعت، بہت زیادہ نظر میں وسعت ہونی چاہیے، پھیلاؤ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر چیز پر نظر ہونی چاہیے۔ بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرنے والوں کو اپنی ذات میں خوبیاں پیدا کرنی پڑیں۔ جو لوگ صرف بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرتے تھے ان کو کیا کیا؟ اپنی ذات میں خوبیاں بزرگوں جیسی پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کو آمادہ کیا۔ مشرق کے جو پجاری تھے ان کو مغرب کے کارناموں سے روشناس کیا۔ جو لوگ صرف مشرق کے پجاری تھے، یعنی کہ صرف مشرق کہتے تھے، یا یہاں کی تہذیب، یہاں کی تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، ان کو مغرب نے کون سے کارنامے کیے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے اس سے روشناس کرا۔ دنیا کو بے حقیقت جاننے والوں کو دنیا میں نیکی کمانے اور آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کا راستہ دکھا۔ دنیا کو جو لوگ بے حقیقت سمجھتے تھے، یعنی کہ دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے سمجھتے تھے، ایسے لوگوں کو انہوں نے دنیا میں نیکی کمانے اور آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کا راستہ بتایا۔ تو انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ ہم کو آخرت کے لیے جو توشہ جمع کرنا ہے وہ دنیا میں ہی کرنا ہے، اس نظریے کو انہوں نے پیش کیا۔ اس تحریک نے، اس عظیم الشان تحریک نے سوتوں کو جگایا اور مردوں میں جان ڈالی۔ جو سوئے ہوئے تھے اس تحریک نے ان کو جگایا، اور جو مردے تھے ان میں بھی اس تحریک نے جان ڈال دیا۔ مختصر ہے کہ سر سید اور علی گڑھ تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں کو زندہ قوموں کی طرح زندگی گزارنے اور سر بلند ہو کر جینے کا سلیقہ سکھایا۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک نے کیا کام کیا ہے، یا سر سید اور علی گڑھ تحریک نے یہ کام کیا۔ جو سر سید تحریک ہے یہ علی گڑھ تحریک ہے، یہ بھلے ہی اس کی شروعات سر سید نے کی تھی، لیکن اس کو
بہت سارے لوگوں نے اپنایا. ان کے جو رفقا تھے، خاص طور پر سر سید کے جو رفقا تھے، محسن الملک ہیں، حالی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے تھے. ان لوگوں نے جو اپنی زندگیاں صرف کر دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو جو زندہ قوموں کی طرح زندگی گزارنے پر آمادہ ہوئی. اس سے پہلے جو مردہ لگتی تھی مسلمان قوم، اب وہ بات نہیں رہی، اور مسلمانوں کو سربلند ہو کر جینے کا سلیقہ بھی ان لوگوں نے سکھایا. اس تحریک کے زیر اثر، سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کے زیر اثر، تو یہ بہت بڑا کارنامہ سر سید تحریک نے کیا ہے، جسے کبھی مسلمان فراموش نہیں کر سکتے. شکریہ.